بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں ہجر مقام میں ٹھہرے۔ وہاں آپ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور فرمایا، اے لوگوں، تم اپنے نبی سے معجزوں کا مطالبہ نہ کرو، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی جگہ ہے۔ انہوں نے اپنی نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے لیے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی بھیجیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا، چنانچہ وہ اونٹنی اس وسیع اور کشادہ راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اپنی باری کے دن وہ ان کا سارا پانی پی جاتی تھی، اور جتنا دودھ پانی کے ناغے والے دن دیتی تھی اتنا ہی پانی کی باری والے دن بھی دیتی تھی، پھر اسی وسیع راستے سے واپس چلی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اللہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ پھر ان پر ایک فرشتے کی چیخ آئی اور اس قوم کے جتنے آدمی آسمان اور زمین کے درمیان تھے ان سب کو اللہ نے اس چیخ سے ہلاک کر دیا۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت اللہ کے حرم میں تھا، وہ اللہ کے حرم کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ریغال۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے دن منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اسی بات کا حکم دیتا ہوں جس کا اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، اور اسی چیز سے تمہیں روکتا ہوں جس سے اللہ تمہیں روکتے ہیں، لہٰذا روزی کی تلاش میں درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے، تم میں سے ہر آدمی کو اس کی روزی ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے اسے اس کی موت ڈھونڈتی ہے۔ اگر تمہیں روزی میں کچھ مشکل پیش آئے تو اللہ کی اطاعت والے اعمال، تلاوت، دعا، ذکر توبہ، استغفار وغیرہ کے ذریعے آسانی طلب کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو آپ نے فرمایا، اب تم ہر ایک سے اپنے ہتھیار روک لو اور کسی پر ہتھیار نہ چلاؤ، البتہ قبیلہ خزاعہ والے قبیلہ بنو بکر پر ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بنو خزاعہ کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دی، لیکن جب عصر کی نماز پڑھ لی تو قبیلہ خزاعہ سے فرمایا، اب تم بھی ہتھیار روک لو۔ اگلے دن مزدلفہ میں خزاعہ کے ایک آدمی کو بنو بکر کا ایک آدمی ملا، اس نے بنو بکر کا وہ آدمی قتل کر دیا۔ حضور کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضور اپنی کمر سے بیت اللہ کے ساتھ سہارا لگائے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ کا سب سے زیادہ دشمن وہ ہے جو حرم میں کسی کو قتل کرے، یا اپنے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کرے، یا زمانہ جاہلیت کے قتل کے بدلے میں قتل کرے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، بے شک فلاں آدمی میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جاہلیت کی تمام باتیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ اولاد عورت کے خامن کی ہوگی، اگر وہ عورت باندی ہے تو اس کی اولاد باندی کے آقا کی ہوگی، اور زنا کرنے والے مرد کے لیے اسلب ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اسلب کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، پتھر، یعنی زنا کار کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا، اور فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور ایسے ہی عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کسی عورت کی خالہ یا پھپھی نکاح میں ہو تو اب اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن بیت اللہ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی تمام لشکروں کو شکست دی۔ غور سے سنو، مقتول وہ ہوگا جو کوڑے یا لاٹھی سے قتل ہوا ہو، اس کا خون بہا 100 اونٹ ہیں جن میں 40 گابن اونٹیاں بھی ہوں۔ توجہ سے سنو، جاہلیت کی ہر فخر کی چیز اور جاہلیت کے زمانے کا ہر خون میرے ان 2 قدموں کے نیچے رکا ہوا ہے۔
البتہ بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کا کام جاہلیت میں جس کے پاس تھا میں نے اب بھی انہی کے پاس باقی رہنے دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے دست مبارک میں چھڑی تھی جس کا سرا مڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے بیت اللہ کے کونوں کا بوسہ لے رہے تھے۔ مسجد حرام میں اونٹنی کے لیے بیٹھنے کی جگہ آپ کو نہ ملی، اس لیے آپ اونٹنی سے اترے تو لوگوں نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پھر آپ اونٹنی کو پانی بہنے کی جگہ کے درمیان لے گئے اور اسے وہاں بٹھا دیا۔ پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگوں، جاہلیت کے زمانے میں لوگ کبر و نخوت میں مبتلا تھے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کی بنا پر خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ اب اللہ نے یہ تمام باتیں ختم کر دی ہیں۔ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک نیک متقی اور پرہیزگار جو کہ اللہ کے ہاں عزت و شرافت والے ہوتے ہیں، دوسرے بدکار بدبخت جن کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ خوب جاننے والا، پورا خبردار ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔